الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے 7ویں اور اس کے دوسرے حصے کے تیسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ درس سورہ نور کے 5ویں رکوع پر مشتمل ہے جو کل 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس درس کے بارے میں بھی چند تمہیدی نکات نوٹ فرما لیں اور حسن اتفاق سے وہ بھی تعداد میں 4 ہی نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ یہ درس جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس رکوع کی تعیین جو ہے بالکل صحیح ہوئی ہے۔ واقعتاً ان 6 آیات میں ایک مضمون کی تکمیل ہوئی ہے، مثبت انداز میں بھی منفی انداز میں بھی۔ مثبت انداز میں ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت کا بیان، منفی انداز میں کفر کے 2 درجات، ان کے لیے تمثیلیں تو اپنی جگہ پر بڑا خود مکتفی ہے، سیلف سفیشنٹ ہے۔ سیاق و سباق سے اگر اس کو علیحدہ کر لیا جائے تب بھی یہ اپنی جگہ پر اپنے مضمون کے اعتبار سے مکمل ہے۔ یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اگرچہ بڑی صورتوں کی رکوعوں میں جو تقسیم ہے یہ بھی صحابہ کرام کے دور کے بعد کی شے ہے، اور یہ بھی خالص اجتہادی معاملہ ہے، یہ توقیفی معاملہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں
اس خیال سے کہ ایک رکوع ایک رکعت میں قرآن مجید کا اتنا حصہ پڑھا جائے کہ جو اپنے مضمون کے اعتبار سے خود مکتفی ہو، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ ایک بات وہاں مکمل ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ بات ابھی چل رہی ہو اور درمیان ہی میں ہم رکوع کر دیں، تو گویا کہ ایک طرح سے سوء ادب ہوگا قرآن مجید کی جناب میں۔ اس اعتبار سے یہ رکوعوں کی تقسیم ہوئی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ تقسیم بہت صحیح ہے، بڑی محنت کے ساتھ کی گئی ہے۔ البتہ کہیں کہیں اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب معاملہ اجتہادی ہے تو اس میں اختلاف کا امکان موجود ہے۔ دوسرا معاملہ یہ کہ قرآن حکیم میں یعنی مصحف میں یہ مقام جو ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کا جن کا تذکرہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں تفصیلاً عرض کیا تھا، ان میں یہ تیسرا گروپ ہے جو سورہ نور پر ختم ہو رہا ہے۔ اس میں مکی صورتیں بڑی طویل اور تعداد کے اعتبار سے بھی 14 صورتیں، سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک یہ 14 صورتیں ہیں، اور بڑا طویل گروپ ہے یہ مکی صورتوں کا قرآن مجید میں۔ اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہاں پر یہ مدنی صورت اکیلی آ رہی ہے، اس کا کوئی مثنیٰ، اس کا کوئی جوڑا یہاں پر مصحف میں اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مکی اور مدنی صورتوں کا اگلا گروپ ہے، چوتھا گروپ، اس میں بھی معاملہ کچھ یہی ہے۔ وہاں 8 صورتیں آئیں گی مکیات، اور اس کے بعد پھر ایک تنہا صورت آئے گی مدنی، سورہ احزاب۔ البتہ یہ دونوں صورتیں جو اپنی جگہ پر منفرد حیثیت سے آئی ہیں بغیر جوڑے کے، اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ ان دونوں کے مابین وہ نسبت زوجیت بتمام و کمال موجود ہے، یعنی مضامین کی مشابہت اور مختلف اعتبارات سے ان میں جو ایک ربط ہونا چاہیے، جو ایک جوڑے کے 2 افراد کے مابین ہوتا ہے، وہ ان دونوں صورتوں کے مابین بھی موجود ہے۔ زمانہ نزول بھی ان کا متصل ہے۔ سن 5 ہجری میں سورہ احزاب نازل ہوئی، سن 6 میں سورہ نور نازل ہوئی۔ سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا، اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ احزاب میں۔ سن 6 میں غزوہ بنی المصطلق ہوا ہے، جس کے دوران وہ معاملہ پیش آیا، واقعہ اور حادثہ جس کی وجہ سے واقعہ افک ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی۔ تو یہ دونوں صورتیں اس اعتبار سے متصل ہیں زمانہ نزول کے اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے بھی دونوں صورتیں 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور دونوں کے عین وسط میں ظاہر بات ہے کہ 9 کا حصہ سامنے رکھیے تو وسطی بنے گا 5واں رکوع۔ 5واں رکوع اس سورہ مبارکہ میں سورہ نور میں بھی نہایت اہم ہے، اور اسی طرح 5واں رکوع جو ہے سورہ احزاب کا بھی بہت اہم ہے، اور وہاں بھی مضامین بہت ہی جو علمی اعتبار سے بلند مضامین ہیں وہاں آئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اپنے سابق درس کے بارے میں دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت اور سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بالکل ایک ہی مضمون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، لآیات لأولی الالباب، اور یہی ذرا طویل صورت میں آیت الآیات وہ 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں بھی۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کہ جو 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ درمیانی رکوع جو ہے 5واں دونوں صورتوں کا یہ نہایت اہم ہے۔ خاص طور پر آیت نمبر 35 یہ عدد ہے، حیران کن ہے۔ سورہ نور کی بھی آیت نمبر 35 ماہیت ایمان کے ضمن میں قرآن مجید کا عظیم ترین مقام ہے، جس کا کہ آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ماہیت ایمان یعنی ایمان ایسنشلی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، بلکہ حقیقت کے لفظ سے بھی زیادہ صحیح لفظ جو ہے آج کے درس کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے، وہ ماہیت، اس کی اصل جو ہے ایسنس کیا ہے ایمان کا۔ اس موضوع پر یہ آیت نمبر 35 سورہ نور کی نہایت اہم ہے۔ پھر یہ کہ اس ایمان کا جو ظہور ہوتا ہے انسان کی عملی زندگی میں، اس پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اتنی ہی جامع ہے۔ یہ بھی آیت بہت طویل ہے، اور وہ آیت بھی بہت طویل ہے، بلکہ اس سے بھی نسبتاً طویل تر۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
یہ ایک آیت ہے۔ تو تقابل کریں گے تو وہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اور جو آج ہم پڑھیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 35، ان میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ ایمان کی ماہیت سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، اس کے پھر مظاہر انسانی شخصیت میں اس کے ثمرات، اس کے نتائج وہ ہے کہ جو نہایت جامع انداز میں یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں۔ مزید یہ نوٹ کیجئے کہ ان دونوں صورتوں میں سورہ احزاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی منافقین کا اور نفاق کا ذکر جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور یہ در حقیقت جو وسطی دور کی صورتیں ہیں، مدنی دور جو ہے اس کے درمیانی زمانے کی صورتوں میں یہ مضمون نفاق کا بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء یہ بھی در حقیقت اسی درمیانی دور کی صورت ہے، اور میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ نفاق کے موضوع پر سب سے زیادہ مفصل مباحث سورہ نساء میں آئے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں بھی یہ جو مضمون آیا ہے ایمان کی حقیقت اور ایمان کے ثمرات، یہ اصل میں نفاق کے بیک گراؤنڈ میں ہے، منافقین کو نمایاں کرنے کے لیے، ان کے کردار کو نمایاں کرنے کے لیے۔ جیسے عربی کہاوت ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کی اصل حقیقت اس کی ضد کے حوالے سے واضح ہوتی ہے۔ رات کی حقیقت دن کے پس منظر میں نمایاں ہوتی ہے، دن کی حقیقت رات کے پس منظر میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح نفاق اور ایمان یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو چونکہ ان دونوں صورتوں میں نفاق کا مضمون آیا، اسی لیے ان دونوں صورتوں میں سورہ نور میں ماہیت ایمان اور سورہ احزاب میں مظاہر ایمان کا ذکر جو ہے تفصیل سے آیا ہے۔ بلکہ یہیں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اگلے درس میں بھی بعین ہی یہی نسبت سامنے آئے گی۔ اگلا درس جو ہے یعنی جو 8واں درس ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا، اور چوتھا درس ہوگا اس دوسرے حصے کا، وہ سورہ تغابن پر مشتمل ہے۔ اور سورہ تغابن میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ تغابن سے متصلاً قبل جو 28ویں پارے میں سورہ منافقون ہے، وہی ترتیب وہاں بھی ہے، پہلے نفاق کا ذکر ہوا پھر ایمان کی حقیقت بیان ہوئی۔ تو یہی معاملہ کہ جو سورہ منافقون اور سورہ تغابن کے مابین مضامین کی نسبت کا ہے، بعین ہی وہی معاملہ بحیثیت مجموعی سورہ احزاب اور سورہ نور کے مضامین اور اس میں یہ حقیقت ایمان کی بحث سے متعلق ہے۔ اب تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حصہ دوم جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا، اس میں سلسلہ کلام جو چل رہا ہے، اس میں یہ جو درس ہے ہمارا جو سورہ نور کے اس 5ویں رکوع پر مشتمل ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے۔ کچھ تمہیدی مباحث ہیں کہ جن کا تعلق پھر ایک درجے میں فلسفے کے ساتھ آئے گا، اور یہ اس لیے اس سے گریز ممکن نہیں ہے کہ ایمان در حقیقت وہی اس کے موضوعات ہیں کہ جو فلسفے کے موضوعات ہیں۔ اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ مشابہت ان دونوں کے مباحث میں آ جاتی ہے۔ یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے، دوسرے اور تیسرے درس کے مابین یعنی سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کی 6 آیات پر مشتمل درس تھا، اور اب جو ہم یہ 6 آیات ہیں کہ جو سورہ نور کے اس 5ویں رکوع کی ہیں، ان کے مابین کیا نسبت ہے اور ربط کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت سامنے رکھیے کہ معرفت کے حصول کے 2 راستے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان حقائق کا علم ہے، حقائق کائنات، اس کائنات کی اصل حقیقتیں، وجود کی حقیقت، ہماری حقیقت، حیات انسانی کی حقیقت، خیر و شر کی حقیقت، علم کی حقیقت، یہ موضوعات ہیں کہ جن سے ایمان میں بحث ہوتی ہے۔ یہی موضوعات ہیں کہ جن سے فلسفے کی مختلف شاخیں جو ہے بحث کرتی ہیں، میٹا فزکس ہے، ایتھکس ہے، ایپسٹیمولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، یہ تمام چیزیں در حقیقت جو کہ فلسفے کی شاخیں ہیں۔ تو ان کے جو موضوعات ہیں وہی موضوعات ہیں کہ جو ایمان میں زیر بحث آتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ حقیقت الحقائق تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ ان دونوں راستوں کے بارے میں یوں سمجھیے کہ وہ راستوں کا علیحدہ ہونا، ایک دوسرے سے ممیز ہونا، وہ تو قطعی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ لطیف حقائق ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب مختلف اختیار کیے گئے ہیں ان میں فرق و تفاوت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختلف اسالیب سامنے آ جائیں، اس سے بحثیت مجموعی جو ہے ان 2 راستوں کا تصور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ مثلا ایک انداز یہ ہوگا اس کو بیان کرنے کا کہ ایک راستہ ہے خارج پر غور کرنے کا، ہمارے باہر جو یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، آسمان، سورج، ستارے، دن رات کا یہ فرق اور تفاوت، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے خارج پر غور کرے، مشاہدہ کرے، غور و فکر کرے، نتائج نکالے اور پھر حقیقت تک پہنچے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے،
اپنے باطن میں غور و فکر کرے، کنٹمپلیشن کرے، مراقبہ کرے، اپنے اندر ہی غور و فکر کرے، تو یہ دو راستے جدا ہیں۔ اور اس کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو ماہرین علم نفسیات ہیں انہوں نے بھی انسانوں کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ کہ جو ایکسٹروورٹس ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا بنا ہے کہ وہ خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، کھیل کود میں انہیں زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی ہے، محفل میں اور لوگوں میں گفتگویں کر کے انہیں زیادہ اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، زیادہ راحت ملتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں دروں بیں، اندر جھانکنے والے، غور و فکر کرنے والے، انہیں خلوت زیادہ پسند ہوگی، وہ لوگوں کے مابین زیادہ دیر تک اگر مجبوراً رہنا بھی پڑے تو رہیں گے، لیکن یہ کہ ان کا دل بجھ سا جائے گا، پھر انہیں ضرورت ہوگی کہ تخلیات میں جائیں اور وہ اپنے ہی ساتھ ہوں۔ تو یہ دو مزاج جو ہے ایکسٹروورٹس انٹروورٹس، اسی طریقے سے حقیقت تک پہنچنے کے بھی یہ دو راستے ہیں، ایک باہر کی دنیا پر غور کرو، دوسرے یہ کہ خود اپنے اندر غور کرو۔ اس کے لیے قرآن مجید نے اصطلاحات جو استعمال کی ہے، جن پر کہ ہم اس سے پہلے غور کر چکے ہیں، آیات آفاقی، آیات انفسی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی آیات کو ان دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ عارف آج یہ آواز کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی انفس میں بھی۔ اور یہی بات جو ہے سورہ ذاریات میں بھی آئی، فرمایا گیا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس زمین میں ہر چہار طرف یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور خود تمہارے اندر ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ میں نے وہ شعر آپ کو سنایا تھا کہ جو مرزا عبد القادر بے دل کے بڑے ہی چوٹی کے اشعار میں سے ہے، ستمست گر حوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی درے دل کشا با چمن درا۔ اس میں وہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کا فرق جو ہے وہ نمایاں ہو جائے گا اس شعر میں، کہ بڑے ظلم کی بات ہے، ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش تمہیں اس طرف آمادہ کرتی ہے، تمہیں کھینچتی ہے کہ باہر نکلو، چمن کی سیر کرو، پھولوں کو دیکھو، سرو و سمن کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو۔ ستمست گر حوست کشد کہ بے سیر سرو و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمید، تم خود ایک غنچے کے مانند ہو کھلے ہوئے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اپنے حسن کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے اندر اللہ نے جو کچھ رکھا ہے، اپنی خلاقی اور اپنی صنائی اور اپنی مصوری کے جو نمونے ہیں تمہارے باطن کے اندر، تم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی درے دل کشا بچمن درا، کبھی دل کے دروازے کو کھولو اور اس کے چمن، اس کے اندر جو ایک چمن ہے، کبھی اس میں آؤ اور اس کی سیر کرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں راستے جو ہیں، ایک ایکسٹروورٹس کا ہے، ایک انٹروورٹس کا ہے، ایک کے لیے آیات آفاقی ہے، ایک کے لیے آیات انفسی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی دو مصروں میں خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ ایک مصرع کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اب یہ آیات آفاقیاں ہیں۔ دیکھو قرآن مجید نے بھی زیادہ جو توجہ دلائی ہے آیات آفاقیہ کی طرف دکھائی ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا۔ جو قوم کی اصل مخاطب تھی قرآن مجید کی، اس کا ایک مزاج تھا، وہ فعال قوم تھی، کنٹمپلیشن کا، فلسفے کا، منطق کا ذوق ان میں نہیں تھا، بلکہ یہ کہ حرکت، بھاگ دوڑ، عملی قوم۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا زیادہ رجحان خارج کی طرف ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اس اعتبار سے قرآن مجید نے، جیسا کہ کئی بار ان آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اب وہ چار چیزیں خارج کی ہیں، انہی پر غور کرنے کی، انہی کو دیکھنے کی، آبزرو کرنے کی، انہی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہی آیت الآیات جو میں نے سنائی ہے کئی مرتبہ ان دروس میں، وہ تمام کے تمام آیات آفاقیہ ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔
یہ ہے در حقیقت وہ انداز جس کی اقبال نے تعبیر کی، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لیکن دوسرا راستہ وہ ہے جس کو اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ وہ دوسرا راستہ ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر جو وہ نشانیاں موجود ہیں، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے؟ غور کرو، کبھی اپنے اندر جھانکو، درے دل کشا بچمن درا، دل کے دروازے کھولو، کبھی اس کے اندر کیا آ کر سیر کرو۔ اسی کو اب میں حوالہ دے رہا ہوں کانٹ کا بھی، اس لیے کہ متعدد بار یہ آ چکا ہے حوالہ کہ اس نے کریٹیک آف پیور ریزن لکھی اور ثابت کر دیا کہ کوئی عقلی، منطقی، فلسفیانہ دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی اس بات کی تصویب کی ہے، صحیح ہے۔ جتنے بھی متکلمین، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، انہوں نے جتنے منطقی دلائل وجود باری تعالیٰ پر قائم کیے ہیں، سب کو منطق توڑ دیتی ہے۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، جس منطق کی بنیاد پر آپ وہ تعمیر کرتے ہیں اپنے دلائل کی عمارت، وہی منطق جو ہے اس کی جڑ کاٹ دیتی۔ البتہ بعد میں پھر جو کتاب لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اس میں اس نے اس بات باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے، اور حیرت ناک بات یہ کہ اس نے بھی دو چیزوں کا ذکر کیا کہ خدا کی ہستی پر سب سے بڑے ثبوت دو ہیں، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ ایک تو یہ کہ جو اسٹاری ہیونز ہے، یہ آسمان ہے ستاروں سے بھرے ہوئے، ان کو دیکھ کر اللہ کو انسان پہچانتا ہے، وہی آیات کا تصور جو قرآن کا ہے۔ اور یہ کہ وہ جو مورل لا ود ان، تو ایک وہ ہے کہ جو انسان کے اندر ہے، اور ایک وہ کہ جو انسان سے باہر کی، خارج کی کائنات میں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے وہ مختلف تعبیرات رکھ رہا ہوں کہ جن سے اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دو راستے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کی جو بہترین تعبیر ہے وہ ہے کہ جو مولانا روم نے کی ہے، جس کا حوالہ میں نے اجمالاً پہلے دیا ہے کہ ایران یا روم اور چین کے مصوروں کے مابین ایک مقابلہ ہوا شہنشاہ چین کے دربار میں، اور وہاں دو دیواریں بنا دی گئیں آمنے سامنے، تاکہ یہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ جب کریں تو بیک وقت دیکھا جا سکے، تقابل کیا جا سکے، فوری تقابل ہو، سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے کہ یہ تصویر جو انہوں نے بنائی ہے یہ زیادہ مہارت فن کا منہ بولتا ثبوت ہے یا یہ دوسری تصویر۔ اب ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ادھر سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف کے لوگوں نے بڑی محنت سے پھول، بوٹے، بیل، نہ معلوم کیا کچھ بنایا، رنگ نہ معلوم کیسے کیسے رنگ آمیزی کی، بالکل اس کو فطرت کے مطابق کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف کے لوگوں نے صرف اپنی اس دیوار کو سیکل کر دیا، پالش کر دیا، ایسا آئینہ بنا دیا جب پردہ اٹھا تو ان کی ساری صناعی اور مصوری اس میں منعکس ہو گئی۔ اب یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسکرسیو نالج، درجہ بدرجہ، قدم بقدم، غور و فکر، تدبر، تفکر کے مراحل طے کرتے ہوئے آدمی منزل تک پہنچا۔ اور ایک یہ ہے کہ دفعتاً، اچانک، ایک دم ایک حقیقت واضح ہو گئی۔ تو وہ قلب جو ہے اگر انسان کا وہ شفاف ہو، صاف ہو، اس آئینے پر زنگ نہ ہو، اس پر گردہ نہ پڑا ہو، تو حقائق جو ہے اس میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ بڑی آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، صغرا کبرا قائم کرنا پڑتا ہے، دلائل بنا کر، اور رفتہ رفتہ ایک ایک درجہ بدرجہ آگے بڑھ کر ان حقیقتوں کا ادراک اور شعور کرنا پڑتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع کا درس ہے ہمارے اسی منتخب نصاب کا، اس درس سے متصلاً قبل کا درس۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مضمون قرآن مجید میں سب سے زیادہ صراحت کے ساتھ جہاں آیا ہے وہ مقام بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ یہ سورہ قاف کے آخر میں آیت آئی ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں یاد دہانی ہے، ذکرہ ہے ان کے لیے یا تو ان کا دل ہو، یا تو وہ شخص جس کا دل ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، مراد کیا ہے؟ دل زندہ ہے، دل بیدار ہے، دل بے داغ ہے، دل جو ہے وہ ایک آئینہ شفاف کے مانند ہے۔ لمن کان لہ قلب، جن کا قلب بیدار ہے، جن کا قلب زندہ ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، اس دل کی موت واقع نہ ہو گئی ہو، اس پر حجابات کثیف نہ پڑ گئے ہوں۔ اگر تو دل ہے تو ان میں بظاہر انعکاس ہو جائے گا حقیقت کا، کوئی زیادہ تردد اور محنت کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، دل مزمحل ہے، دل پر حجابات آ گئے ہیں، پردے پڑ گئے ہیں، زنگ لگ گیا ہے،
اب یہ او سے آیا ہے، او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پوری توجہ لگا کر ان آیات کو سنے اور پورا اس پر غور و فکر کرے۔ یہ شہید حاضر ہونا، حضور ذہن و قلب کے ساتھ اگر انسان غور کرے گا تو یہ دوسرا راستہ ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، ذکر ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے ان کے لیے بھی کہ جن کا دل ہے، جن کا دل زندہ ہے، بیدار ہے۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع، یا اگر وہ دل جو ہے وہ کچھ مزمحل ہو گیا ہے، اس پر کئی حجابات طاری ہو گئے ہیں، وہ نیم مردہ ہو گیا ہے، تو پھر ذرا کچھ اور کوششیں کرنی ہوں گی، محنت کرنی ہوگی، عقل و خرد کی قوتوں کو بروئے کار لانا ہوگا، کچھ اندر بھی جھانکنا ہوگا، کچھ باہر سے منطق سے بھی دلیلیں لانی ہوں گی، اور پھر رفتہ رفتہ انسان وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ جو دو راستے ہیں جو میں نے متعدد حوالوں سے آپ کے سامنے رکھے، خارج پر غور، باطن میں جھانکنا، ایکسٹروورٹس انٹروورٹس، آیات آفاقی، آیات انفسی، یا کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور یا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یا دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ یا یہ کہ دو طریقے، ایک ہے نقش و نگار بناؤ دیوار کے اوپر، بڑی محنت کرو اور پھول اور بیل بوٹے بناؤ، ایک یہ ہے کہ اس دیوار کو بالکل اس کو شیشہ بنا دو کہ وہ ساری محنت دوسروں کی اس میں منعکس ہو جائے۔ ان سب کو قرآن مجید نے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس کے اندر اس کو سبب کر دیا ہے، دل زندہ ہے، بیدار ہے تو حقائق خود بخود منعکس ہو جائیں گے، ورنہ ذرا محنت کرنی پڑے گی، توجہ کو مرکوز کرنا ہوگا، سوچ بچار کرنا ہوگا، سننا بھی ہوگا دھیان کے ساتھ، اور غور و فکر بھی کرنا ہوگا۔ اب ذرا تقابل کر لیجئے، پچھلا درس جو تھا اس میں درجہ بدرجہ بات کیسے آئی تھی، میں پھر چاہتا ہوں کہ وہ سٹیپس جو ہیں آپ گن لیں، آج نوٹ کر لیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی معرفت تو صرف ان آیات الہیہ سے حاصل ہوگی اور اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سیدھی بات، یہ تو بدیہیات فطرت پر مبنی ایک شے ہے، صرف یاد دلانے کے لیے ہے، آیات آفاقی بھی، آیات انفسی بھی، آیات قرآنی بھی۔ البتہ اب آگے چلیے، اللہ کو پہچان لیا، اس کی توحید، اس کی صفات کمال کا علم کسی درجے میں حاصل ہو گیا، اب اس کو تو یاد رکھیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مزید غور و فکر کرو آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ایک حقیقت منکشف ہو جائے گا۔ اب یہ غور ہے، یہ منطق ہے، یہ انسان کے عقل کا جو ہے اس کی رسائی سے یہ نتیجہ پہنچتا ہے کہ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، اس میں آبزرویشن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، ہر شے با مقصد ہے، نتیجہ خیز ہے۔ اب ذرا پھر اپنے اندر جھانکو، تمہاری فطرت میں خیر اور شر کا امتیاز موجود ہے یا نہیں؟ جی ہاں ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، میری فطرت یہ بتا رہی ہے۔ پھر باہر آؤ، غور کرو، اس خیر اور شر کا نتیجہ کیا اس دنیا میں نکل رہا ہے جو نکلنا چاہیے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گندم بے رویت جوز جو، نیکی سے بھلا نتیجہ نکلنا چاہیے، بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے، جو نہیں نکل رہا، لہذا اب یہ سارا وہ منطقی استدلال ہے، اس کی کڑیاں ہیں، لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے جس میں کہ انسان کو اس کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ مل جائے، اور بدمعاشوں کو اور حرام خوروں کو ان کی حرام خوری کی پوری سزا مل جائے۔ یہاں فوراً وہ چونک کر کہتے ہیں فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے بچا لیجو ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ ایمان ہے، فطری ایمان، پھر عقلی ایمان، اور اب اس کے بعد وہاں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کے کان میں جب آواز آتی ہے کسی نبی کی پکار اور نبی کی منادی ایمان کی، وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ ہے درجہ بدرجہ ایمان، قدم بقدم ایمان، اس کے اندر فطرت کی بدیہیات بھی ہیں، عقل کا بھی عمل ہے، منطق کا بھی استعمال ہے، اور اس ڈسکرسو نالج کے اضافے سے اور فطرت کی بدیہیات کی رہنمائی میں انسان ایمان تک پہنچ گیا۔ دوسرا معاملہ دفعتاً ایمان کی حقیقت کا روشن ہو جانا، یہ ہے کہ جو ہمارے آج کے درس کا اصل موضوع ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اب چوتھی بات اور تمہیدی نوٹ کر لیں،
اور وہ یہ ہے کہ اس رکوع میں پہلی مرتبہ 3 تمثیلات آ رہی ہیں، 6 آیتیں ہیں کل اور 3 تمثیلیں ہیں۔ قرآن مجید میں بکثرت تمثیلیں، تشبیہیں، استعارے آئے ہیں، اور اس سے پہلے انجیل میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے تمثیلوں کا معاملہ، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کہا گیا تمثیلوں کے بادشاہ، بڑے اعلیٰ مضامین کو بڑی سادہ تشبیہوں اور تمثیلوں کے ساتھ بیان کرنا، یہ خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام، یہ تمام انبیاء کرام کے اپنے اپنے خصائص ہیں۔ جیسے جو معجزے انہیں دیے گئے، حصی معجزے، مادی معجزے، نگاہوں سے نظر آنے والے معجزے، اس درجے کے معجزے کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مانوی معجزہ ہے قرآن حکیم، یہ ان تمام معجزوں سے برتر ہے، لیکن یہ حصی معجزہ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھی جانے والی شے نہیں ہے۔ جبکہ وہ جو چیزیں تھیں، مردے کو زندہ کر دیا، یہ تو ہر انسان دیکھ رہا ہے، یا گارے سے بنایا ایک پرندے کا ہیولہ، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا، یہ تو آنکھوں سے دیکھے جانے والی حقیقت ہے۔ اندھا آیا ہے، مادرزاد اندھا، اور ہاتھ پھیرا آنکھوں پر اور اس کی بینائی جو ہے اس کو مل گئی، یہ تو سب کو نظر آ گیا۔ اس طریقے سے وہ معجزات چوٹی کے حضرت مسیح کے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہے تمثیلوں میں، حضرت مسیح علیہ السلام کہا جا سکتا ہے تمثیلوں کے بادشاہ۔ قرآن مجید میں بھی بکثرت تمثیلیں آئیں۔ اب یہاں میں چونکہ اس رکوع میں جو پہلی آیت کا اختتام ہوتا ہے، بڑی طویل آیت ہے، اس میں آتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو چونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ تمثیلیں آئیں اور یہاں تمثیلوں کا فلسفہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، لہذا اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ تمثیلوں کی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں جو ماورائی حقائق ہیں ان کے اصل کنہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ ذات باری تعالیٰ کو انسان کیا سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ان کی ماہیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ماورائی حقائق، لطیف حقائق، اس کائنات کے اصل حقائق جو بہت لطیف ہیں، وہ ہمارے فہم کی گرفت میں براہ راست نہیں آ سکتے۔ دوسری طرف ان کے بارے میں ایک اجمالی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے ان تمام چیزوں کا اجمالی علم لازمی ہے، لیکن ان کی کنہ کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اب ان دونوں مقدمات سے جو ہے نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اب تمثیلات کے ذریعے سے، تمثیل کس شے سے ہوتی ہے؟ تمثیل اس شے سے ہوتی ہے ممثل بہی، جس سے تمثیل دی جائے، وہ جو ہمارے مشاہدات کی چیزیں، اور اس چیز کے لیے تمثیل دی جا رہی ہے جو ہمارے مشاہدات سے ماورا ہے۔ ہمارے مشاہدات میں جو فینومینا آتے ہیں جو کسی درجے میں مشابہت رکھتے ہوں ان حقائق سے کہ جو بہت لطیف ہیں، جو ہمارے بیان کے اندر بھی نہیں آ سکتے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ہماری زبان ان کی متحمل نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی زبان بھی در حقیقت انسان کے مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے۔ انسان نے چیزیں دیکھی ہیں، نام رکھنے شروع کیے ہیں، مشاہدات ہیں، کوئی فینومینن ہے اس کے سامنے آیا، تجربے میں آیا، اس کے لیے اس نے کوئی عنوان تجویز کر دیا، اصطلاحات وضع کر لی۔ اب یہی اصطلاحات، یہی اسماء، یہی نام، یہی الفاظ ہمارے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی محدود ہوگا، اس لیے کہ ہمارے محدود مشاہدات پر وہ الفاظ مبنی ہیں، ان پر ان کو وضع کیا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے کہ جو ہمارے محدود مشاہدات سے متعلق جو چیزیں ہیں، لہذا ان کے ذریعے سے جو حقائق سامنے آئیں گے وہ محدود ہوں گے۔ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ ہمارے مشاہدات میں جو فینومینا ہیں، جن کے کنہ کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سے تشبیہ لے کر، ان سے تمثیل لے کر ماورائی حقائق کا ایک اجمالی نقشہ ہمارے سامنے لے آیا گیا ہے۔ یہ گویا کہ ہماری ضرورت ہے۔ اصل میں بات سمجھیے، یہاں الفاظ آئیں گے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے، اللہ کا علم ہے کما ہیا، وہ تو ہر شے کی حقیقت کو جانتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے تمثیل کی، تمثیل کی ضرورت تمہیں ہے کہ تمہارے لیے ان حقائق کا کما ہیا ادراک ممکن نہیں ہے۔ یہ کما ہیا کا لفظ آیا ہے اس دعا میں کہ جو حضور کو تلقین فرمائی گئی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر آگے بڑھے ہیں، اس دعا، اسی دعا پر آپ نے اضافہ کیا ہے، رب ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے رب مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں،
باقی جو اشیاء لوگوں کو نظر آ رہی ہیں ان کا جو ظاہری فنومینا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت کو دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو یہ کما ہیا جو علم ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے. ہر شے کا کما ہیا علم، اس کی اصل حقیقت، اس کی اصل ماہیت، اسے تمثیل کی ضرورت نہیں ہے، تمثیل انسانوں کی ضرورت ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اسی طرح آتا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ غور کریں، سوچیں. اس کے حوالے سے، اس کے ذریعے سے حقائق کا ایک اجمالی ادراک تو کم سے کم انہیں حاصل ہو جائے، کم سے کم اس درجے میں کہ جس سے ان کے سامنے صغرا کبرا صحیح ہو جائے. وہ فلسفیانہ حقائق جو ہے ان کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں بن جائے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے. یہ کوئی مستقل اقدار ہے یا یہ کہ صرف ہمارے سوچنے نے ان کو جنم دیا ہے کہ nothing is good or bad, only thinking makes it so، یا یہ کہ اصل حقائق ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، یہ اقدار مستقل ہے یا آربیٹریری ہے، یہ صرف اعتباری ہے یا واقعی ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک اجمالی علم انسان کو ہو، اسی کا نام ایمان ہے. اور یہ انسان کی ضرورت ہے. حالانکہ ایمان اکثر و بیشتر اس میں حقائق ماورائی ہیں. فرشتوں کو مانو جبکہ فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، جنت کو مانو جبکہ جنت تمہارے مشاہدے میں نہیں ہے. اسی حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ آل عمران کے شروع میں جو مضامین آئے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، اور یہ مضمون میں تعارف قرآن کا کے جو خطبات تھے ان میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ آیات محکمات اور آیات متشابہات، ان میں فرق اسی بنیاد پر تو ہے. آیات محکمات وہ ہے کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے. اب ظاہر ہے اوامر اور نواہی وہ آیات محکمات میں سے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ آیات محکمات ہے، ہمیں پورا مفہوم سمجھ میں آ گیا. شراب حرام ہے، بالکل بات واضح ہو گئی، ہم شراب کو بھی جانتے ہیں اور اس یہ حکم بھی سمجھ میں آ گیا کہ شراب جو ہے پینی جائز نہیں. خنزیر ہمیں معلوم ہے خنزیر کس شے کا نام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. تو آیات محکمات جو ہے وہ ہے اکثر و بیشتر تو وہی ہے کہ جو اوامر و نواہی سے متعلق ہے، اور یہ انسان کی عملی ہدایت کے اعتبار سے وہی اہم ترین ہے. قرآن مجید کا اصل موضوع ہی انسان کی ہدایت و رہنمائی ہے. سورہ فاتحہ میں جو دعا انسان کو سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اسی کا تو جواب ہے جو قرآن میں دیا جا رہا ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور اصل ضرورت یہ ہم سورہ فاتحہ کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، اصل ضرورت انسان کو اسی کی ہے. ورنہ فطرت انسانی میں حقائق ایمانی کے اجمالی ادراک کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہوئی ہے، وہ تو پہچان لیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو انسان خود پہنچ گیا ہے. اب آگے وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو قرآن مجید میں اوامر و نواہی جو اس کا اصل مضمون ہے یہ آیات محکمات ہیں. البتہ یہ اب جنت ہے، دوزخ ہے، عالم نزع کی کیفیت ہے، فرشتوں کے معاملات ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی ذات و صفات سب سے بڑھ کر، جس کے بارے میں جس کی کنہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، اس حوالے سے جو بھی مضامین آئے ہیں وہ گویا کہ آیات متشابہات ہیں. ان کی کنہ تک تم رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمہیں بتائی جانی ضروری تھی اس لیے کہ انہی کے حوالے سے تم سمجھو گے اور تمہارے سامنے وہ جو صغرا کبرا ہے اپنے اس کائنات کے حقائق کا وہ مکمل ہوگا، تاکہ تم اپنی زندگی کے راستے کا رخ صحیح معین کر سکو. یہ ہے تمثیلات کا جو فلسفہ ہے کہ قرآن مجید میں کیوں تمثیلات آتی ہیں، انجیل میں کیوں تمثیلات آئی ہیں. صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اب اصل مضمون جو ہے وہ اگلی نشست میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ تشبیہ اور تمثیل کا بھی ایک فرق ہے. تشبیہ ہوتی ہے مفرد شے، کسی ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دے دی جائے. جیسے کہا جائے یہ تو شیر ہے، یہاں پر ایک مفرد تشبیہ ہے کہ اس کی شجاعت کو شیر کی بہادری سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تمثیل مرکب ہوتی ہے، اس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں اور ان اجزاء سے بحیثیت مجموعی ایک فنومینن سامنے آتا ہے. یہ فنومینن بحیثیت مجموعی مشابہت رکھتا ہے کسی دوسرے فنومینن سے جس کے لیے تمثیل دی جا رہی ہے. اس میں تمام اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کاربن کاپی کی طریقے سے ٹیلی کرنا ضروری نہیں ہوتا. مجموعی تاثر، ایک مجموعی فنومینن اس کو بیان کر دیا جائے اور اس سے ایک مجموعی مماثلت اور مجموعی مشابہت ہو اس دوسرے فنومینن کی جو لطیف ہے،
جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی حقیقت کے ساتھ ایک مجموعی مشابہت اور مماثلت قائم ہو جائے۔ تو اس رکوع میں یہ 3 تمثیلات آئی ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پہلی تمثیل بڑی عظیم ترین تمثیل ہے ماہیت ایمان کے لیے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، بلکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا لفظ حقیقت کو بھی یہاں استعمال نہ کرے، ماہیت، اصل ہے کیا ایمان، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اور دوسرے پھر کفر کے 2 درجے، ایک انتہا درجے کا کفر، سرے سے خیر نہ ہو، کوئی بھلائی نہ ہو، کوئی اس میں ملمے کی نیکی بھی نہ ہو، ایسا اندھیارا، ایسی تاریکی جس میں کہیں بھی کوئی کرن جو ہے روشنی کی سرے سے موجود نہ ہو۔ ایک کفر کی وہ انتہا ہے، اور ایک کفر کی درمیانی کیفیت ہے، وہ بھی کفر۔ حقیقت ایمان تو انسان کو حاصل نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کا انسان اہتمام کر رہا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دل کو جھوٹی تسکین دینے کے لیے۔ وہ ہے تو صرف ملمے کی نیکی، نظر آتی ہے، چمک دمک ہے کہ نیکی ہے، خیرات ہے، بڑے بھلے کام ہو رہے ہیں، خدمت خلق ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے۔ وہ اصل میں جو دوسری تمثیل ہے، درمیانی تمثیل، اس کا تعلق جب ہم وہاں پہنچیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اس کا اصل تعلق جو ہے وہ آیت البر کے ساتھ ہے۔ نیکی کی اصل حقیقت، اور اس میں جو اس کا ایک آتا ہے منفی پہلو، وہ ہے کہ جو اس دوسری تمثیل میں ہمارے سامنے اس رکوع کے مضامین میں سے آ جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ یہ ہے اس درس کے مضامین اور ان کا ایک اجمالی خاکہ۔ اب یہ کہ جو اصل اس کا مضمون ہے ایمان کے لیے، ایمان کی ماہیت کے لیے تمثیل، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔